السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بالکل قریب ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں رمضان کا مہینہ میسر ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اللہ کے رحم اور کرم والا مہینہ ہے۔ ہم اس مبارک مہینے کو یوں سمجھے کہ پورے سال ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہوتے ہیں، چونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، اپنے بندوں پر بڑا رحم اور کرم فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ کوئی بندہ جب اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف قدم بڑھا کر چلتے ہیں، اور کوئی بندہ ذرا سا کھسکتا ہے یعنی تیز چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ دوڑتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو اپنے قریب بلا کر اپنا رحم اور کرم اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اس لیے اللہ بار بار ہمیں ایسے موقع دیتے ہیں کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، جیسے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی اللہ سے کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آخرت کے مسئلے کو حل فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کی برکت سے دنیا کو بھی بہتر بنا دے۔ اس لیے رمضان کا بالکل مبارک مقدس مہینہ قریب ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر ہو جائے، اور اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ کوشش کریں کہ ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے، اور کوئی بھی لمحہ رمضان کا ضائع نہ ہو، بیکار نہ ہو، غفلت میں نہ گزرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتے ہیں، ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یعنی تمہیں روزہ رکھنا فرض ہے، رکھنا ہی پڑے گا۔ اس طرح ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 نمازوں کی پابندی کرے، نماز کا پابند ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی غفلت میں، سستی میں، کہ کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیں گے، اور اگر نہ رکھے، اللہ ناراض ہوا، اللہ سزائیں دیکھا، تو اس وقت کی جب دیکھی جائے گی، اور اسی میں ہم اپنے روزوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں ہے کہ کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا، صرف ایک روزہ، ساری زندگی اس کی تلافی کے لیے روزہ رکھتے رہے، اس کی تلافی کے لیے ساری زندگی روزہ رکھے، لیکن اس کی تلافی، اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پورے روزے رکھیں۔ اچھا، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور فرمایا کہ ہر چیز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب لکھو، اس کا اتنا ثواب دے دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے کہ میں روزے کا بدلہ خود ہوں، یعنی میں روزے کے بدلے اس کو اپنی رضا اور اپنی محبت اس کو نصیب فرما دیتا ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہم سب کو جمع فرمایا اور ہم لوگوں کو قریب کیا اور بتلایا کہ لوگوں، تم پر ایک ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس مبارک مہینے میں اگر تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی کے برابر تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اس مبارک مہینے میں ایک رات آئے گی، شب قدر، اگر تم نے اس شب قدر کو پا لیا، یعنی شب قدر میں عبادت کر لی، اس رات کو عبادت میں گزار دیا، تو وہ ایک رات عبادت میں گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عرصہ، ہزاروں مہینوں سے زیادہ عرصہ تم نے عبادت میں گزار دیا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں کہ شیطان، شرکش جن جو شیاطین ہیں، جو انسانوں کو بہکاتے گمراہ کرتے ہیں، ان کو بھی قید و بند میں ڈال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کے سارے دروازے اس مبارک مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے تمام دروازوں کو
کھول دیا جاتا ہے، اور اللہ کا مستقل اعلان اپنے بندوں پر ہوتا ہے کہ کوئی اللہ سے خیر کا طلب کرنے والا، اللہ سے کوئی ایسا بیمار ہو جو شفا مانگنے والا ہو، کوئی ایسا پریشان حال ہو، کوئی ایسا تنگست ہو، وہ آج اپنے سوالات رکھے، اللہ سے مانگے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ خوب لٹاتے ہیں، خوب دیتے ہیں، مستقل یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان ہمیں میسر ہو تو ہمیں 4 کام کرنے چاہیے، 4 کام۔ پہلا کام کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں، کثرت جتنی زیادہ پڑھا جائے اتنا کریں۔ اور یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، بہت خاص کلمہ ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ ساری دنیا کو، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو جو کلمے والا پڑھنا ہے یہ جھک جائے گا، اتنا اہم یہ کلمہ ہے۔ دوسرا کام کثرت سے توبہ استغفار اللہ سے کرنا، استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح کثرت سے پڑھتے رہیے۔ تیسرا کام جنت کی طلب، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجیے، جو آپ کی محبوب جگہ ہے، آپ کی رضا والی جگہ ہے، جو آپ اپنے بندوں کو انعام کے طور پر عطا فرماتے ہیں، اللہ وہ ہمیں بھی دے دیجیے۔ جہنم سے پناہ، چوتھا کام جہنم سے پناہ۔ اللہ اگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اگر ہمارا نام جہنمیوں میں ہے تو اللہ وہاں سے ہمارا نام کاٹ دیجئے، اس فہرست سے ہمارا نام نکال دیجئے اور جنتیوں میں ہمارا نام شامل فرما دیجئے۔ کثرت سے کام کریں۔ باقی ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں جو کچھ بھی نیکی کر لی جائے کم ہے۔ روزانہ روزوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو، صدقہ خیرات کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، اور جتنی زیادہ ہم عبادت کر سکتے ہوں ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پورا دن ہم سوتے رہتے ہیں، رمضان کو سو کر گزار دیتے ہیں، رات کو تراویح پڑھی نہ پڑھی، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موقع نہ معلوم آئندہ ملے یا نہ ملے، اللہ نے موقع دیا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس موقع کو بھلانا ہے، اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس ایمان والے کو رمضان کا مہینہ میسر ہو جائے اور وہ اس رمضان کی قدر نہ کرے اور ایسے غفلت میں اس مہینے کو گزار دے تو ایسا شخص بھی وہ ہے کہ جس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، یعنی جس کو رمضان کا مہینہ بھی ملا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو یہ حیرت اور تعجب کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کے سامنے خوب رونا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگنی ہے اور اللہ سے جنت کی طلب کرنی ہے، اور جو کچھ بھی ہم نیکی اس میں کر سکتے ہوں ہمیں کسی سے پیچھے نہیں رہنا ہے، کثرت سے نیکیاں کرنی ہے تاکہ اس مبارک مہینے کا ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اور چونکہ اللہ نے اس کے پہلے کے 10 دن جو ہے، شروع کا جو عشرہ ہے اس کو رحمت بنایا ہے، درمیانی جو عشرہ ہے اس کو مغفرت کا عشرہ بنایا ہے، اور اخیر کا جو عشرہ ہے، اخیر کے جو 10 دن ہیں جہنم سے خلاصی کے 10 دن ہیں، یعنی بالکل اللہ کا رحم، کرم، مغفرت اور جہنم سے خلاصی بالکل عام ہے۔ بس ہماری ضرورت ہے اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ سے خوب مانگے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی رمضان کی قدر کریں گے اور یہ اس ویڈیو کو آگے پہنچا کر اپنے متعلقین تک اس کو شیئر کر کے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے ثواب میں حصے دار بنیں گے۔ جزاکم اللہ۔